السلام علیکم، ویلکم ٹو آ نیو بلاگ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ چلو جی بڑھتے ہیں اپنے بلاگ کی جانب۔ تو آج میں اپنا پرسنل ریویو شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے آئی سرجری کروائی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، کروانی چاہیے یا نہیں کروانی چاہیے۔ تو آپ پلیز فل ویڈیو واچ کریں تبھی آپ کو پتہ چلے گا، اگر آپ اسکپ کر کے دیکھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، مجھے کروائے ہوئے تقریباً سال ہونے والا ہے نا، 2023 میں کروائی تھی، اب 24/11/2023 میں کروائی تھی میں نے، تو اب تقریباً مجھے سال ہونے والا ہے۔ تو میری نظر کی اگر بات کی جائے تو میری نظر تقریباً -5 تک ختم ہو چکی تھی۔ ٹوٹل ہوتی ہے ویژن 6/6، بٹ میری جو ہے نا وہ -5 تک ختم ہو چکی تھی، یہاں تک کہ مجھے نا رات کے ٹائم بہت کم نظر آتا تھا نا، تو جیسے ہی میں اینک یا لینس وغیرہ اتار دیتی تھی مجھے نظر نہیں آتا تھا نا، تو جو نا ہر روز بروز نا ختم ہوتی جا رہی تھی۔ تو مجھے تقریباً اینک اور لینس یوز کرتے ہوئے تقریباً 7-8 سال گزر چکے تھے، اتنی دیر سے نا میری ختم تھی۔ تو جو روز بروز کم ہوتی جا رہی تھی تو میں اینک کی بجائے میں نے لینس لگانے شروع کر دی شروع سے نا، اینک بہت کم لگاتی تھی جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ کم ہوتی گئی، اور اس کے ساتھ نا آنکھوں میں ہر روز انفیکشن ہوتے رہنا، تو کبھی ریڈ ہو گئی، کبھی کوئی مسئلہ بن گیا، کبھی چبھن ہونا۔ تو پھر میں نے نا ہم لوگوں نے دیکھا کہ ادھر نا بتا رہے تھے میڈیا پہ کہ ہاں جی اینک سے نجات مل جاتی ہے، تو آپ کو لائف ٹائم کے لیے ہوتا ہے، تو ہم نے ڈیسیجن لیا کہ چلو ہم بھی کروا کے دیکھ لیتے ہیں اگر اس کا فائدہ ہے تو پھر ڈاکٹر سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ لینس یوز کرتے ہیں تو تقریباً 15 سے 20 دن پہلے اتار دینے ہیں، بالکل یوز نہیں کرنے، نہ دن کو نہ رات کو۔ تو اگر اینک لگاتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ اس کے لیے ٹائم لے لیں، تو آ کے اپنا لیزر کروا لینا۔ تو ان سے پیسوں کی بات وغیرہ کی گئی تو انہوں نے اس ٹائم تو کم بتائے، تو خیر ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ چلو ہم کرواتے ہیں، تو اس کے لیے ہم تیار ہو کے چلے گئے وہاں۔ تو ہم تقریباً 9-10 بجے جہاں سے گئے ہیں، تو وہاں جا کے انہوں نے ہمیں ایڈمٹ کر لیا، کرنے کے بعد انہوں نے نا ٹیسٹ لکھ کے دیے کہ آپ ایسا کریں 5,000 جمع کروا دیں تو آپ کے سب سے پہلے ٹیسٹ ہوں گے، تو اس کے بعد ڈاکٹر آ کے دیکھیں گے کہ آپ کا ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا، کیونکہ بہت سے لوگوں کا ہو جاتا ہے اور بہت کم لوگ ہیں، چانس بن جاتا ہے کہ جن کی آئیز کی اتنی کوالٹی یا اتنی وہ ویژن نہیں ہوتی یا اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ کر سکے نا، تو لیزر کروا سکے، تو اس لیے آپ کا دیکھنا پڑے گا نا۔ تو ایسا کریں آپ 5,000 جمع کروائیں، آپ کے ٹیسٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں نا، تو تب پتہ چلے گا جب تک ڈاکٹر آ جائیں گے۔ تو ہم نے خیر وہاں کاؤنٹر پہ 5,000 جمع کروایا، انہیں کروانے کے بعد جی ہمارے بلڈ کے بہت سارے ٹیسٹ ہوئے اور آئز کے بہت سارے انہوں نے ٹیسٹ کیے، جو مشین کے ذریعے بھی تھے، ویسے بھی جو اسکرین کے ذریعے کرتے ہیں وہ کلر والے تھے، کوئی ایسے کافی سارے 5-6 میرے ٹیسٹ ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی جی بلڈ کے ٹیسٹ ہوئے کہ کوئی بیماری وغیرہ تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے، وہ ہوئے۔ ہونے کے بعد یہ رپورٹ تقریباً انہوں نے کہا 2-3 گھنٹوں کے بعد ملے گی، تب تک ہم نے ویٹ کیا۔ تو تقریباً ڈاکٹر بیٹھتے ہیں 4-5 بجے، تو 4-5 بجے آئے تو وہاں تو اتنا زیادہ رش لگا ہوا تھا نا، بہت ہی زیادہ، تو بہت سے تھے لوگ جنہیں وہ کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے، جنہیں کہہ رہے تھے نہیں ہو سکتا، تو خیر میری باری آ گئی تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ہاں جی آپ کی آئز ابھی اس قابل ہے کہ ابھی ہو سکتا ہے، اگر آپ نہیں کرواتے تو اور زیادہ کم ہوتا جائے گا نا آئز ویژن، تو آپ ایسا کریں آپ کی ہے آئز کی اتنی کوالٹی اتنی اچھی آئز ہے کہ آپ کا مطلب آئز کا ہو سکتا ہے نا آپریٹ لیزر آئی سرجری۔ تو انہوں نے مجھے مختلف لیزر سرجری ہوتی ہے نا جس میں لاسک ہوتی ہے، فومیٹو ہوتی ہے، ایسے بہت ساری ہوتی ہے، لیکن مجھے فیمیٹو لاسک آئی سرجری لکھ کے دی۔ تو پھر ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے کروا لیتے ہیں، تو میں نے بھائی سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایسا کریں ہم 1 ہفتے کے بعد آ جائیں گے پیسوں کا بندوبست کر کے۔ ہم تو وزٹ کے لیے گئے ہوئے تھے، لیکن مجھے یہ تھا کہ آپ یہاں کسی سے منگوا لیں، پھر ہمیں انہیں بعد میں دے دیں گے، تو آپ ایسا کریں منگوائیں، مجھے آج ہی کروا کے جانا نا اگر میرا ہو سکتا ہے۔ تو خیر بھائی کو ایسے مطمئن کیا تو انہوں نے پھر کسی سے پیسے منگوانے سے پہلے پوچھا کہ لگتے کتنے ہیں یا کیا ہے ان کا نا، تو ہم کاؤنٹر پہ انہوں نے کہا لے جائیں نا یہ رپورٹ اور آپ چلے جائیں، تو وہاں گئے تو انہوں نے تو جی سیدھا 1 لاکھ کا روپیہ ہمیں ہاتھ میں تھما دیا کہ یہ لیں جی،
اتنا آئے گا. تو ہم نے کہا تو پہلے تو آپ نے اتنا کم لکھا ہوا تھا 65-70 میں ہو جاتا ہے. ہاں جی ہو تو جاتا ہے لیکن آپ کی ویژن بہت کم ہے تو اس لیے جی 1 لاکھ تو لگے گا تو کروا لینا. تو ہم نے کہا ہم جی اتنی دور سے بھی آئے ہیں تو اتنا یہ ہے وہ ہے کہ تھوڑا بہت ہم نے انہیں باتیں کری تو انہوں نے کہا نہیں جی چلو ایسا کرتے ہیں 5 کم کر لیتے ہیں نا. کرتے کرواتے خیر ہم نے نا 10 ہم سے کم کروایا 90 کیا. تو ایسے ہی اور بھی بہت سے پیشنٹ تھے جنہیں کسی کو 60 کسی سے لے رہے تھے, کسی سے 65 اور کسی تھے 1 لاکھ, یہاں تک کہ ہمارے ہوتے ہوئے 2.5 لاکھ بھی کسی سے لیا گیا نا. تو انہوں نے 2.5 لاکھ کیا کہ ہاں جی آپ کی اس سے بھی زیادہ کام ہے. تو انہوں نے دیکھے واقعی کروایا 2.5 لاکھ دیکھ لو. تو خیر ہم نے کروانے کے لیے انہیں پھر پیمنٹ کا انتظام وہاں بیٹھے کیا. کرنے کے بعد جی ہم نے پیسے انہیں دیے تقریباً 90,000 انہیں دیا. 5 پہلے ٹیسٹ کا دیا. اچھا دینے کے بعد جی انہوں نے کہا چلو جی ایسے روم بنا ہوتا ہے جہاں لیزر آئی سرجری ہوتی ہے تو وہاں جیسے ہی مریض جاتے جائیں تو تقریباً سیکنڈوں والا حساب 1-2 سیکنڈ میں وہ واپس آتے جائیں نا. منٹ بھی دور کی بات ہے, سیکنڈوں میں وہ جاتے اور واپس آتے جائیں نا. تو ایسے ہی مجھے انہوں نے سب سے پہلے وہ اپرن پہناتے ہیں. پہنانے کے بعد کور آپ کا فیس منہ سے آپ کا فیس آپ کے کان آپ کا سر وہ اپرن پہنا کے سارا کور کر دیتے ہیں. صرف آئز ہی اوپن ہوتی ہے نا. تو پھر انہوں نے مشین کے اوپر ایسے لٹایا. لٹانے کے بعد جی انہوں نے نا ایک ان کے پاس تھا جی کوئی ان کا ہوگا اوزار وغیرہ, اس کے ساتھ انہوں نے آئز کو اوپن کیا. کرنے کے بعد انہوں نے ایک ڈراپ ڈالا, پتہ نہیں کون سا تھا. ڈالنے کے بعد جی آئز ایسے بالکل کچھ اس کے ساتھ کھلی رہتی ہے, کچھ وہ ڈراپ کے ساتھ سن ہو جاتی ہے نا. تو سن کرنے کے لیے نا آئز سن کرنے کے لیے پہلے بھی جب وہ اپرن وغیرہ جب تیار کرتے ہیں نا لیزر کے لیے تب بھی انہوں نے پہنایا تھا, وہ آئز میں ڈالا تھا نا. اچھا جی وہ کرنے کے بعد جی انہوں نے پھر ایک پہلے میڈیسن ڈالی. ڈالنے کے بعد جی پھر انہوں نے کٹ لگایا. کٹ لگانے کے بعد جو جھلی سی تھی وہ سائڈ پہ کر دی. کرنے کے بعد کوئی اور ڈراپ کوئی اپنا انہوں نے کیا. کرنے کے بعد شوائیں ڈالی تو اس کے ساتھ نا اسمیل آتی ہے, جب کروا رہے ہوتے ہیں اسمیل آتی ہے, جیسے جلنے کی اسمیل آتی ہے ویسے آ رہی تھی. تو اس کے ساتھ انہوں نے نا شوائیں ڈالیں تقریباً 2-3 سیکنڈ دونوں آئز میں ڈالیں. ڈالنے کے بعد جی وہ جو جھلی تھی ڈالنے کے بعد وہی جھلی اٹھا کے نا جیسے سائڈ پہ مطلب تھوڑی سی اس کے ساتھ ہی وہ چپکی رہنے دیتے ہیں, وہ ایسے ہی صاف کر کے اس کے اوپر رکھ دی. نہ کوئی ٹانکا لگا نہ کوئی اسٹیچ کچھ بھی نہیں کیا نا. اس کے بعد ڈراپ ڈالا. ایسے دونوں آئز پہ تقریباً مجھے 20 سیکنڈ لگے ہوں گے, منٹ بھی نہیں سیکنڈ لگے ہوں گے. تو اس کے بعد جیسے میں نے اٹھ کے دیکھا تو ماشاء اللہ سے مجھے سب کچھ بالکل کلیئر نظر آ رہا تھا. اس سے میری 6/6 ویژن اب ہو چکی ہے انشاءاللہ, شکر الحمدللہ کا. تو پھر یہ ہے کہ فرسٹ ڈے نا ہلکا ہلکا پانی بھی آ رہا تھا اور چبھن بھی ہو رہی تھی, جیسے مرچیں وغیرہ یا کوئی چیز آپ کی آنکھ میں چلی جاتی ہے نا, تو وہ ہو رہا تھا. باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے سال ہو چکا ہے شکر الحمدللہ. بالکل میرا تو اچھا ایکسپیرینس رہا. تو نہیں تو ہر روز میری آئی سے کو انفیکشن ہوا ہی رہتا تھا, لیکن اب بالکل ماشاء اللہ سے ٹھیک ہے, سال ہو گیا نا. تو میرے لیے جو تو ایکسپیرینس میرا تو اچھا ہے, تو اچھا رہا ہے. ویژن بھی مجھے 6/6 مل گیا, کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. شکر الحمدللہ, جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. پیسے کی کوئی بات نہیں ہوتی, لیکن یہ جو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ملی ہوتی ہے نا وہ دوبارہ مشکل سے ملتی ہے. تو مجھے تو شکر میں نے اللہ کا ادا کیا کہ شکر ہے کہ مجھے یہ نعمت تو ملی ہے نا واپس. پیسوں کی کوئی بات نہیں, پیسے تو آنے جانے والی چیز ہے. پیسے تو بندہ پھر دوبارہ سے اتنے اکٹھے کر لیتا ہے یا کوئی کر لیتا ہے نا. تو آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ میرا تو اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. تو باقی ہر کسی کی آئز کی اپنی ویژن ہوتی ہے, آئز کی اپنا ہی وہ ہوتا ہے نا. تو اگر کوالٹی آئز کی ہوئی, اگر ویژن کسی حساب سے ہوا, اور عمر کا بھی ہوتا ہے نا اس میں کہ عمر آپ کی جوانی کے ٹائم پہ یہ لیزر ہو سکتا ہے, بڑھاپے میں نہیں ہو سکتا ہے نا. اور نہ ہی بچوں والی ایج میں ہو سکتا ہے, بلکہ 25 سال سے اب 18 سال سے اب ہو تو تب بھی ہو سکتا ہے. تو خیر اگر اور زیادہ ڈیٹیل سے بات کروں گی
تو وہ بلاگ بہت زیادہ لمبا ہوتا جائے گا. تو اگر کسی کو کوئی کویسچن پوچھنا ہو، کوئی مسئلہ ہو یا کوئی بات نہ سمجھ آئی تو مجھے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتا ہے. چلو جی، ملتے ہیں جی نیکسٹ بلاگ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.